أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے عقیدہ نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر سیدھے راستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے آواز کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں۔ تو کیسے ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شان سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور اتفاق پیدا کرنا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کریں اور انہیں نصیحت کرتے جائیں اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائیں۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بات مانی جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کی بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم
یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے سے اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔ دیوار گر رہی تھی مساوات عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے۔ انسان خود پرست و جہالت پسند کو، انسان خود پرست و جہالت پسند کو روحانیت کے سانچے میں ڈالا حضور نے۔ ایمان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرد جلال میں جو کہا لا حضور نے۔ جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے۔ بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے۔ وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نساء 5ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 60 سے 65 تک 6 آیات کریمہ ہیں۔ ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ تھوڑا سا پس منظر آیات کریمہ کا عرض کر دوں تاکہ کچھ طرح سمجھ آ جائے۔ اس سب کو معلوم ہے کہ مکی زندگی میں صرف 2 قسم کے لوگ تھے، انہیں کافر مشرک تھے یا مخلص مسلمان۔ لیکن مدنی زندگی میں ایک تیسری قسم بھی پیدا ہو گئی۔ خالص مشرک بھی تھے اور ان کے ساتھ یہود و نصارہ کا بھی طبقہ تھا۔ ان سب کو آپ ایک ہی صف میں شامل کیجیے۔ مخلص مسلمان بھی تھے، مہاجرین اور انصار بھی، لیکن مدینہ ہی کے لوگوں میں ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا، کلمہ گو۔ یہ اصطلاح میں نے آج کے لحاظ سے استعمال کی۔ قرآن کی زبان میں تو وہ منافق ہیں، لیکن موجودہ اصطلاح جو ہے سے لوگ بھی کلمہ گو، اور یہ گو بہت سارے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، اس میں خالص بت پرست بھی ہیں ایک بڑی تعداد، وہاں سکھ بھی ہیں،
وہ اپنے آپ کو چھپاتے نہیں. ہندو ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا نہیں. وہاں دیگر مذاہب والے لوگ بھی ہوں گے مسلمانوں کے علاوہ. مسلمان بھی وہاں ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں. جیسے ہمارے ملک کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کلمہ گو بھی ہیں. جب میں لفظ مسلمان استعمال کروں گا اس مراد بھائی خالص مسلمان ہوگی جو اول آخر ظاہر باطن مسلمان. یہ ایک بات ہے کہ اس ملک میں غیر مسلم بھی ہیں. بعض علاقوں کے اندر ہندو بھی ہیں، مثلا سندھ میں، بلوچستان میں، صوبہ سرحد کے بالائی علاقوں کے اندر بھی ہندو ہیں، بہت تھوڑی تعداد. ہمارے شنکیاری سے آگے بٹگرام ایک جگہ ہے، وہاں کافی تعداد میں ہندو ہیں. کوئٹہ میں ہیں ہندو. بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ہندو موجود ہیں. وہ اپنے آپ کو چھپاتا نہیں. اس طرح عیسائی ہیں اس ملک کے اندر، وہ چھپاتا نہیں. جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں، منافقت نہیں کرتے. اور مخلص مسلمان بھی ہیں اس ملک میں، بہت تھوڑے ہیں. معیار مطلوب کا مسلمان جو قرآن کے ضابطے کے مطابق، وہ بہت تھوڑے ہیں. کلمہ گو بہت زیادہ ہیں. اور کلمہ گو اس کو کہا جاتا ہے اس ملک کی قوانین میں مسلمان. نام مسلمانوں کا ہوگا. مسلمانوں کے ساتھ کچھ شاعر اسلامیہ کو بھی استعمال کرتے ہوں گے. مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے، حج عمرے کے لیے بھی چلے جائیں گے، لیکن دل میں اسلام سے بیدار ہے. پاکستان کے وہ ادارے جن میں ملک میں بسنے والے عوام کی تعداد اور پھر ان کا عقیدہ اور مذہب، اس کی تشریح و تفصیل کو ناظرہ کہتے ہیں، اس میں وہ سب لوگ مسلمانوں کی فہرست میں ہیں. جو عیسائی ہے وہ عیسائی ہے، منافقت نہیں کرتا. ہندو اپنے آپ کو ہندو ہی لکھے گا. البتہ کلمہ گوش ہیں، یعنی قرآن کی زبان میں، نبی کی زبان میں منافق ہیں، لیکن ملکی قانون میں وہ سارے کے سارے کلمہ گو ہیں، مسلمان. یہ کلمہ گو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتے. اسلام بیدار تھا. اور یہ جنس ہمارے ملک میں اتنی وافر مقدار موجود ہے کہ اگر تقابل دنیا کے دیگر ممالک کا کیا جائے، بڑا جو مسلم ممالک شمار ہوتے ہیں، یعنی جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو وہاں اتنی تعداد میں منافق نہیں ہوں گے جتنے اس ملک کے اندر ہیں. مسلمان اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں جیسی مراحت ان کو ملتی رہے، اور اس چھتری کے نیچے وہ بہت سارے مفادات حاصل کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں ملیں گے. آپ کو کاروباری لوگوں کے اندر ملیں گے، مذہبی طبقات کے اندر بھی ملیں گے، اور آپ مولوی بھی ہیں اور پیر بھی. یہ تب سی بات ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن سچ ہی ہے.
اور دیگر حکومتی شعبوں کے اندر بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام بیزار لوگ میڈیا کے اندر بھی موجود ہیں اور نام نہاد ترقی پسند ایسے لوگ تقریباً زیادہ ہیں اس لائن میں۔ ایسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں جیسی مراحت بھی لیتے تھے، مسلمانوں کی صفحے میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے دکھائی دیتے تھے، بہت سارے معاملات، لیکن دل سے اسلام کی صداقت اور اس کی سچائی پر ایمان نہیں تھا۔ اور جب اصل میں اس قسم کے لوگ اس وقت کھلتے ہیں جب معاملہ پڑتا ہے جہاں ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، مفادات کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اسلام کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مفاد کو چھوڑنا گوارا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو منافق وہ ہوتا ہے جو مفادات کو نہیں چھوڑتا، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک کلمہ کو مدینہ میں بشر اس کا نام تھا، اس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہوا۔ اصل میں آیات کے پس منظر بیان کر رہا ہوں، اصل بات اور ہے میرے موضوع سے متعلق ہے۔ اس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہوا، کوئی مالی معاملات تھے۔ یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے پیغمبر سے فیصلہ کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہودی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارا جو سردار ہے کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا، یہ یاد رکھیں کہ جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لیڈر وہ ہوتے جو پرلے درجے کے جاہل ہو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں دوستوں، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، میں جہاں جاتا ہوں ملک کے اندر ملک سے باہر کوئی تحریر پڑھوں، کسی کی بات سنوں، ایک چیز ہمیشہ میرے پیش نظر ہوتی ہے، یہ آدمی جو بات کر رہا ہے اس کے اندر کی کیفیات کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں۔ کوئی تحریر، اس تحریر کے مدرجات سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے لکھنے والے کے عزائم کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے۔ تو جو آدمی ایک ہی سوچ رکھنے والا ہو تو وہ معلوم کر لیتا ہے۔ تو اس منافق، بشر نامی منافق نے کہا چلو تمہارے سردار کا میسر سے فیصلہ کرا۔ یہودی کہتا ہے تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات ہے، یہودی کیوں کہہ رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ ہمارے لیڈر، ہمارے یہ پادری، ہمارے یہ بڑے رشوت لے کر فیصلے بدل سکتے ہیں، مسلمانوں کا پیغمبر رشوت لے کر فیصلے نہیں بدلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اسے باوجود ایک وہ جانتا تھا کہ ان کا لیڈر کعب بن اشرف بڑا لیڈر تھا، مشہور نام ہے، آپ حضرات تاریخ پڑھتے ہیں، مدینہ طیبہ کی تاریخ ہے، ہسٹری پر نظر ہے تو پتا ہوگا کہ بڑا نمایاں لیڈر تھا ان کا، تو پڑھا لکھا تھا، لیکن تھا ایسا ہی۔ تو یہودی چونکہ اس کا موقف درست تھا اور وہ نام نہاد کلمہ گو جو اس کا موقف غلط تھا، تو یہودی نہیں سمجھا کہ میں درست موقف کو تبھی ثابت کر سکتا مسلمانوں کا پیغمبر فیصلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور منافق چونکہ جھوٹا تھا، اس کو جھگڑے کے اندر بھی وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حربہ استعمال کیا جائے، میرے ہاتھ میں فیصلہ ہو جائے۔ آپ اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، یہ طرف سی بات کہہ رہا ہوں، جھگڑے جہاں ہوتے ہیں تھانوں تک نوبت پہنچتی ہے،
تو ایک طبقہ ایسا ضرور ہے کہ تھانے کے اندر سے ہی کوشش کرتا ہے کہ کسی نے کس طریقے سے، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ میرا موقف جھوٹا ہے اور غلط ہے وہ بھی مسلمان یعنی کلمہ گو، لیکن اپنے باطل موقف کو سچ ثابت کرنے، اپنے ہاتھ فیصلہ کرانے کے لیے پولیس کو رشوت دے کر کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کر کے سفارش کرا کے اپنے ہاتھ فیصلہ کرانے کی کوشش کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہاں سے بات نکل کر عدالت تک پہنچ گئی تو وہاں بھی پھر کوشش کرے گا بڑا چرب لسان، بڑا لسان قسم کا وکیل جس کی مہارت ہوتی ہے کہ یہ فیصلے ہمیشہ صحیح کرا لیتا اپنے حق میں، پھر وہ قیمت لگتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت لسان قسم کا۔ یاد رکھیے ہمارے عدالتی نظام کے اندر کتنے چور دروازے ہیں اور انہیں معلوم ہوتے ہیں، جو ماہر وکیلوں نے چور دروازے معلوم ہوتے ہیں، انہیں کو وہ عدالتوں ججوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کوئی فیصلہ ہوا ہو اسی انداز سے۔ ہمارے عدالتی نظام کے اندر یہ اصول ہے کہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کے مطابق جج مان لیتے ہیں۔ وہ تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہو، دعا کریں کہ رب العالمین اپنے رحمت کے ساتھ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایسے مرسل مزاج جج نصیب فرما دے، لیکن ہمارے جیسے نافرمان لوگ شاید اللہ تعالیٰ نہ ان کو اچھے حکمران دینا چاہتا ہے اور نہ ہی اچھے جج دینا چاہتا ہے اور نہ ہی اچھی مذہبی قیادت دینا چاہتا ہے۔ یہ دعوت بات ہے میرے دوستو، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ جو سب فیصلوں کو نظر انداز کر کے سچ جو اس کے سامنے آئے اور اللہ کے قانون کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور یہ تو شاید میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن ایک معاشرے کے اندر ایک بات جو پھیلی ہوئی ہے کہ عدالتیں بکتی ہیں۔ بات دل سے ہی یا اللہ یہ بات چھوٹی ہو تو کوئی چھوٹی بڑی عدالت جو ہے بکنے والی نہ ہو۔ جو آخری امید کی کرن عدالت ہوتی ہے کہ وہاں اگر خیر نہیں ہے تو پھر کہیں بھی خیر نہیں۔ تھوڑا سا پہلے مجھے ایک عدالت میں جانا پڑا حق بیانی کے جرم میں۔ یہ جرم نہیں کرتا رہتا ہوں، اور دفعہ کیا لگی تھی؟ دہشت گرد یہ موجودہ حکومت۔ ایک دفعہ پرویز مشرف کے زمانے میں دہشت گرد بنا تھا اور اس پولیس والے نے مجھے ہاتھ جوڑ کر کہا، جس نے حکومت کے دباؤ میں آ کر میرے خلاف لکھا اور مجھے دہشت گرد قرار دیا۔ میں نے پوچھا بھائی تو نے مرنا نہیں؟ تو مجھے کہنے لگا میں اتنا کچے ایمان والا ہوں، خدا سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے جان، میں اپنی نوکری بچانے کی خاطر یہ کر چکا ہوں۔ ہمارے دیکھنے ایمان کی قوت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں دہشت گرد ہوں؟ میں نے کہا بالکل جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ سچ کہتے ہیں، مجھ سے لکھوایا گیا۔ یہ پرویزی دور کی بات تھے۔ جو جج تھے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے رحمت کے ساتھ، وہ پہلے ہی پیشی کے اندر جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس دہشت گرد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے وکیل صاحب تھے ارشاد قریشی، خدا ان کو بری رحمت کرے، بہت ہو گئے، اللہ جنت کیا درجات نصیب فرمائے۔ میں پیچھے بیٹھا تو مجھے کہا قاضی صاحب ذرا آگے ہیں۔ میں سامنے کھڑا ہوا تو جج صاحب مجھے غور سے دیکھنے لگے، 2-3 دفعہ اس طرح ساروں کو نیچے کر کے پھر اس کو جو پولیس والا تھا، یہ دہشت گرد تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا یہ دہشت گرد نظر آ رہا ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی بیچارے کی، اس نے خود کہہ دیا تھا میں مجبور، میرے اتنی اخلاقی ضرورت نہیں
کہ میں نوکری کو بالا داغ رکھ کر مطلب انکار کر دوں؟ پھر ایک تاریخی جملہ میں نے کہا، ضمن بات آ گئی عدالتوں کی کہ عدالت کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، خدا تعالیٰ کرے کہ ہر عدالت کے لوگ اچھے ہوں۔ پھر لگے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے تو من کڑیاں ڈالنا چاہتے جیسے چودھری غلام رسول، آپ جہاں بھی ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کو سلام رکھے، اللہ ان کو ظاہر خیر عطا فرمائے۔ خیر اور بہت سی باتیں کی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ضائع ہوگا۔